کیا کہہ رہی ہیں آپ ماما؟ میں طلحہ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میری بہن کا شوہر ہے وہ۔ ریشم نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ بات سنو میری ریشم، یہی فیصلہ سب کے حق میں بہتر رہے گا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری بہن پرسکون رہے؟ وہ جہاں رہے اسے یہ اطمینان رہے کہ اس کی اولاد ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تم سے زیادہ بھلا اس کے بچے سے اور کون پیار کر سکتا ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس بچے پر سوتیلی ماں کا سایہ پڑے۔ آج نہیں تو کل طلحہ کسی نہ کسی سے شادی تو کرے گا نا۔ اگر کوئی اور عورت اس کی زندگی میں آ گئی تو اشر کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ تم خالہ ہو، اگر تم ہی اس کی ماں بنو گی تو وہ ہمیشہ محفوظ ہاتھوں میں رہے گا۔ اس کی ماں اسے دروازے کے پار سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کانوں میں انگلی دیے بیٹھی تھی، اور پھر اس کے کانوں میں اشر کے رونے کی آواز پڑی۔ دل تڑپ اٹھا۔ اس بچے کی آواز سن کر تو وہ ہمیشہ ہی تڑپ جایا کرتی تھی۔ بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی تھی۔ کیوں رو رہا ہے یہ؟ اس نے فوراً اسے اٹھا کر سینے سے لگا کر چوما تھا۔ ماں کی ممتا کے لیے۔ دیکھو تمہاری گود میں آتے ہی کیسے خاموش ہو گیا۔ اس کی ماں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ریشم، اس بچے کی خاطر یہ رشتہ قبول کر لو۔ اور ایک پل میں ہی ریشم نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اشر کے سر پر سوتیلی ماں کا سایہ نہیں چاہتی تھی۔ اگلی ہی شام وہ سادگی سے رخصت ہو کر طلحہ احمد کی سیج پر بیٹھی تھی، وہ جو اس کا خالہ زاد بھائی تھا، ساتھ ہی اس کی بہن کا شوہر بھی۔ کچھ دیر بعد طلحہ کمرے میں آیا اور دروازے کو کنڈی چڑھا کر اس کی نزدیک آ گیا۔ نظریں چراتی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل طلحہ نے اس کی جان نکالی تھی۔ وہ پہلی ہی رات اس سے شوہروں والا حق چاہتا تھا۔ ڈھول کی آوازوں کے ساتھ بارات گلی میں داخل ہوئی۔ روشنیوں سے سجی کاریں ایک ایک کر کے گھر کے سامنے رکنے لگیں۔ ہر طرف شور، کہکے اور خوشی کی آوازیں تھیں۔ ندا دلہن بنی کھڑکی پر کھڑی تھی۔ ریشم بھی پوری تیاری کے ساتھ ندا کے برابر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی دلہے کی کار رکی اور وہ باہر نکلا، ریشم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا دل یوں دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے ایک نظر مسکراتی ہوئی ندا کو دیکھا اور دل میں انجانی سی ٹیس اٹھی۔ کیا واقعی آج تم طلحہ کے ساتھ رخصت ہو جاؤ گی؟ ندا نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اپنی بڑی بہن کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات نہیں دیکھے تھے۔ ریشم کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ وہ جو خود ہمیشہ ان دونوں کی محبت کو سپورٹ کرتی آئی تھی، ان دونوں کی ہر ڈیٹ کا حصہ بنی تھی، آج طلحہ کو دلہا بنے دیکھ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قدر بے چین کیوں ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات اسے تڑپا رہی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن طلحہ کے ساتھ رخصت ہونے والی ہے، اس کی بیوی بن کر۔ طلحہ باراتیوں کے ساتھ ڈھول کی آواز پر رقص ڈالتے ہوئے لان میں داخل ہوا تھا۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے دیدنی تھی، اور اس کی ایسی حالت دیکھ کر ندا ہنستی چلی جا رہی تھی۔ دیکھ رہی ہیں بچوں آپ، طلحہ صاحب بالکل ہی دیوانے ہو رہے ہیں۔ ریشم ہاں ہوں بھی نہ کر سکی۔ وہ بس پیچھے ہٹی اور ندا کے کمرے سے نکلتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ دروازے سے پشت ٹکائے وہ گہری گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے طلحہ کو دلہا بنے دیکھ، وہ بھی میری ہی چھوٹی بہن کا؟ وہ صرف میرا دوست ہے اور کچھ نہیں۔ پھر کیوں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا؟ خود سے سوال کرتی وہ اپنی ہی چوڑیوں کو دیوار پر ہاتھ مار کر توڑنے لگی تھی۔ ریشم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چوڑیوں کے ٹکڑے فرش پہ بکھر گئے تھے، آنکھوں میں نمی اترتی جا رہی تھی، مگر وہ کسی قیمت پر رونا نہیں چاہتی تھی۔ دل کی آواز دماغ سے الجھ رہی تھی۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہو سکتی، یہ بس ایک وقتی کمزوری ہے۔ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر شور بڑھتا جا رہا تھا۔ شادی کے ترانے، ڈھول کی تھاپ، ہنسی کی آوازیں، سب مل کر اس کے دل پر جیسے ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ ہر قہقہے میں اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا راز جانتا ہے، جیسے سب اس کے دل کی کیفیت سے واقف ہیں۔ کمرے کی خاموشی اور باہر کی رونق کے بیچ
وہ دیوانہ وار چلنے لگی۔ ہر قدم پر ایک سوال دل کو کاٹ رہا تھا۔ اگر میں طلحہ کو کھو دوں تو کیا باقی زندگی یہ خلش ساتھ رہے گی؟ کیا میں اپنی بہن کو دیکھتے دیکھتے سلگتی رہوں گی؟ وہ اچانک رک گئی۔ سامنے آئینے میں اپنی جھلک دیکھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، سانس پھولی ہوئی تھی۔ ریشم، سنبھل جاؤ، تم بڑی بہن ہو، تمہیں یہ سب سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ مگر دل جیسے ضدی بچے کی طرح بار بار چیخ رہا تھا، طلحہ میرا ہے، میرا۔ اتنے میں دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ ریشم چونک گئی، تیزی سے اپنے آنسو پوچھے۔ آواز ندا کی تھی۔ بچوں، سب پوچھ رہے ہیں آپ کہاں ہیں؟ آئیے نا، طلحہ کے گھر والے بھی بار بار آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ نکاح کے لیے باہر جانا ہے، میں اکیلی تو نہیں جا سکتی نا، آپ کمرے میں کیوں بند ہو گئی ہیں؟ طلحہ کا بھی میسج تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ریشم کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ سن کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ طلحہ اسے پوچھ رہا تھا، کیوں؟ ریشم کے ہونٹ کپ کپانے لگے، دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی اگر ابھی باہر گئی تو اپنی نگاہوں اور جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے گی، مگر دوسری طرف ندا کی معصوم آواز، اس کی خوشی، اس کا اعتماد، وہ سب ریشم کو اندر سے توڑ رہا تھا۔ آ رہی ہوں، اس نے بڑی مشکل سے جواب دیا، اور جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی، اس کی نظر اندر داخل ہوتے طلحہ پر پڑی تھی۔ سالی صاحبہ، لگتا ہے آپ کو ہمارے آنے کی خوشی نہیں ہوئی، کب سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ طلحہ نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تھا، اور وہ گھبرا کر نظریں چرا گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا آپ رسمیں کریں گی، گیٹ پر ہوں گی اور مجھے پریشان کریں گی، لیکن آپ تو یہاں بند ہیں۔ نکاح کا وقت ہو گیا ہے، قاضی صاحب بلا رہے ہیں، اس لیے میں خود ہی اندر چلا آیا ہوں، کیونکہ آپ لڑکیوں کا تو باہر آنے کا ارادہ نہیں لگ رہا، اور کتنا سجنا سنورنا ہے۔ وہ غور سے ریشم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ ریشم نے جلدی سے دوپٹے کو سنبھالا تھا اور ندا کو دیکھنے لگی تھی، جو طلحہ کے آتے ہی پلٹ گئی تھی، جیسے اپنا سراپا چھپانا چاہتی ہو۔ آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں، ریشم نے آہستگی سے کہتے ندا کو تھاما تھا۔ چلو ندا، نیچے چلتے ہیں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کہتے اس کے دل پر انگارے لوٹے تھے، مگر حالات اور وقت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھتی۔ ندا کا ہاتھ تھامے وہ اسے باہر لے آئی تھی، جہاں سارے ہی مہمان موجود تھے۔ جس کسی نے ندا کو دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کم عمر اور معصوم تھی، دلہن بن کر اور بھی روپ اترا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا، اور ریشم کو لگا کہ وہ کسی بھی وقت چکرا کر زمین پر گر جائے گی۔ اس کی نظریں بس طلحہ کے چہرے پر جمی تھی، اس کا مسکراتا چہرہ اور گہری بھوری آنکھیں۔ ریشم نے ندا کے ہی کندھوں کا سہارا لے کر خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ بہت دیر ہو گئی تھی اس اپنے جذبات جاننے میں۔ وہ محبت جو خود اس نے اپنی بہن کی جھولی میں ڈالی تھی، آج وہی محبت اسے سلگا رہی تھی۔ طلحہ نہ صرف ان کی خالہ کا بیٹا تھا، بلکہ ان دونوں کا ٹیچر بھی تھا۔ شروع سے وہی انہیں گھر پر پڑھانے آتا تھا۔ طلحہ جب پہلی بار انہیں پڑھانے آیا تو وہ دونوں بہنیں اس وقت 10ویں جماعت میں تھی۔ دونوں جڑواں تھیں، لیکن ندا بس کچھ سیکنڈ چھوٹی تھی، اس لیے ریشم نے ہمیشہ خود کو بڑا ہی سمجھا تھا۔ ندا بھی اسے بالکل بڑی بہنوں والی عزت دیتی تھی۔ ریشم کی شرارتیں مشہور تھیں، پڑھائی سے زیادہ اسے طلحہ کو ستانے میں مزہ آتا تھا۔ کبھی وہ کتاب کے بیچ سے ورق پھاڑ کر غائب کر دیتی، کبھی سوال کا جواب جان بوجھ کر الٹا دیتی۔ ریشم، یہ کیا بچپنا ہے؟ طلحہ اکثر ماتھے پہ بل ڈال کر غصے سے کہتا۔ اگر پڑھنے کا ارادہ نہیں تو بتا دو، میں خالہ کو کہہ دوں گا۔ ندا ہمیشہ گھبرا کر کہتی، نہیں طلحہ بھائی، ہم پڑھیں گے، آپ ناراض نہ ہوں، اور پھر ریشم کو کوہنی مار کر سیدھا ہونے کا اشارہ کرتی۔ ریشم مگر کہاں باز آنے والی تھی، وہ شوقی سے کہتی، آپ تو ہمیشہ اتنے سنجیدہ رہتے ہیں طلحہ بھائی، لگتا ہے آپ کی شادی بھی کسی سیدھی سادی لڑکی سے ہی ہوگی جو آپ کی طبیعت برداشت کر سکے۔ پھر کہکا لگا کر ندا کی طرف دیکھتی، بالکل ندا جیسی۔ طلحہ کی سنجیدہ صورت اور بھی سخت ہو جاتی، لیکن ریشم کے بے ساختہ کہکے پر وہ اکثر خاموش ہو جاتا۔ غصہ کرنے کے باوجود بھی اس کی نظریں زیادہ دیر ریشم پر ٹکی رہتی،
پڑھائی کے بعد ماحول بالکل بدل جاتا۔ طلحہ کبھی دونوں کو آئس کریم کھلانے لے جاتا تو کبھی یوں ہی دونوں کو بائک پر بٹھا کر گھومنے نکل جاتا۔ جب بھی وہ کہیں باہر جاتے تو سب سے زیادہ ریشم ہی چہکتی، بات بات پر طلحہ کو تنگ کرتی، اسے چھیڑتی اور وہ بس ندا کے ساتھ مل کر آہستگی سے مسکرا دیتا۔ ریشم کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ طلحہ کا دل کا جھکاؤ کہاں ہے۔ وہ ہمیشہ مذاق میں ندا اور طلحہ کا نام جوڑتی، ہنستے ہوئے کہتی، دیکھ لینا کل کو تم دونوں کی جوڑی بنے گی۔ طلحہ کا چہرہ اس بات پر بالکل سنجیدہ ہو جاتا اور وہ اسے ڈانٹ دیتا کہ ایسی بات نہیں کہتے، اور پھر کچھ عرصے بعد طلحہ نے ریشم کو خود ہی پرپوز کیا تھا، جسے ریشم نے شان بے نیازی سے ٹھکرا دیا تھا۔ آپ کا اور میرا کیا جوڑ؟ آپ کی سنجیدہ شکل دیکھ کر تو میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ آپ کو ندا جیسی لڑکی سوٹ کرتی ہے۔ اس نے خود ہی طلحہ کی محبت کو ندا کی جھولی میں ڈالا تھا۔ اس وقت تو طلحہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے ندا طلحہ کو پسند کرنے لگی تو طلحہ کا جھکاؤ اس کی طرف ہو گیا۔ دونوں کی طبیعت اور مزاج ایک جیسا تھا، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ ریشم کا ہی ہاتھ تھا۔ وہی ان دونوں کو ہر موقع پر تنہا چھوڑتی تھی، باتیں کرنے کا موقع دیتی تھی۔ دونوں کا گریجویشن مکمل ہوا تو خالہ طلحہ کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ ندا کے لیے رشتہ آیا تھا جسے سب گھر والوں نے بخوشی قبول کر لیا تھا۔ ندا بھی بہت خوش تھی، لیکن ریشم کو عجیب سی چبھن کا احساس ہوا تھا، مگر اس وقت وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ چبھن، یہ تڑپ کیوں ہو رہی ہے۔ 6 مہینے بعد ہی شادی رکھی گئی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہوئی اور ریشم اپنے آپ کو سمجھاتی رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ اس نے خود ہی تو طلحہ کا رخ ندا کی طرف موڑا تھا، لیکن آج نکاح کے وقت اس کی روح نکل رہی تھی، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، سامنے کا منظر دھندلا پڑتا جا رہا تھا۔ قبول ہے کہ آوازوں نے اس کی سماعتوں میں زہر انڈیلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود اپنے ہاتھوں سے ندا کو طلحہ کے ساتھ رخصت کر رہی تھی۔ دل میں آگ جل رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا رونا، اس کی تکلیف بالکل الگ تھی۔ سب کو لگا کہ وہ بہن کی جدائی میں رو رہی ہے، لیکن اس کے دل کا حال کوئی نہیں جان سکا تھا۔ ندا کو رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی، ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے کو بھگو چکے تھے، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ کھڑکی سے جھانکتی چاندنی بھی جیسے آج اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ اپنے ہی ماضی کو یاد کر کے تڑپتی رہی کہ کس طرح اس نے ہنستے کھیلتے طلحہ کی محبت کو خود ہی ٹھکرا دیا تھا اور پھر اسے ندا کے ہاتھوں میں سجا دیا تھا۔ وہ لمحہ بار بار اس کے ذہن میں گونجتا رہا جب طلحہ نے پہلی بار جھجکتے ہوئے کہا تھا، ریشم میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے بے پرواہی سے ہنستے ہوئے کہا تھا، تم اور میں؟ نہیں بھائی، میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ اس کی اپنی آواز آج اس کے دل کو نوچ رہی تھی۔ اگر اس دن وہ انکار نہ کرتی تو آج ندا کی جگہ وہ دلہن بنی بیٹھی ہوتی، مگر قسمت کے کھیل کو کون بدل سکتا ہے۔ طلحہ اب ندا کا تھا اور یہ حقیقت ریشم کے دل کو سلگا رہی تھی۔ فجر کی اذانیں ہو گئی تھی، لیکن اس کے دل کو ایک لمحے کے لیے قرار نہیں آیا تھا۔ صبح بہت مشکل سے خود کو سنبھال کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو چونک گئی۔ اس کی ماں ندا کے ساتھ فون پر مصروف تھی۔ پھر فون بند کرنے کے بعد شہناز بیگم کہنے لگی، ندا کے لیے ناشتہ لے کر نہیں جانا ہے، طلحہ اسے لے کر گھومنے نکل گیا ہے، اب وہ شام کو ہی واپس لوٹیں گے، ولیمے کی تقریب میں ہی ملاقات ہوگی۔ بڑی خوش نصیب ہے ہماری ندا، اسے طلحہ جیسا شخص ملا ہے۔ ماں کی بات سننے کے بعد دل ایسا زخمی ہوا تھا کہ وہ بنا کچھ کہے، بنا ناشتہ کیے ہی کمرے میں واپس لوٹ آئی تھی۔ کمرے میں بند ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں خالی پن اور چہرے پر تھکن کے سائے تھے۔ شام تک وہ پھر کمرے میں ہی رہی تھی۔ اس کی ماما نے پوچھا تھا کہ ولیمے کی تیاری کے لیے پارلر نہیں جاؤ گی؟ بکنگ تو پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بس ہلکی سی تیاری کے ساتھ اپنے والدین کے ہمراہ ولیمے کے ہال میں پہنچی تو ہر طرف روشنیوں اور کہکوں کا ہجوم تھا۔ اسٹیج پر ندا اور طلحہ کو فوٹو شوٹ چل رہا تھا۔
طلحہ نے ندا کی کمر میں بازو ڈال رکھا تھا اور اس کے چہرے پہ ایسی خوشی تھی جو دور سے ہی دکھائی دیتی تھی۔ ندا بھی شرمائی شرمائی سی مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی ریشم کے دل میں چنگاریاں بھر گئی۔ اس کی سانس اٹکنے لگی۔ وہ نظریں چرا کر آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ طلحہ نے اچانک سے اسے دیکھ لیا۔ مسکراتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا اور چھیڑتے ہوئے کہا، آئیں سالی صاحبہ، اگر آپ کا فوٹو شوٹ رہ گیا تو پھر بعد میں ہمیں ہی برا بھلا کہیں گی۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے اور ندا نے بھی شرمائی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ ریشم کی طرف دیکھا، لیکن ریشم کا دل جیسے جل اٹھا۔ اس نے چہرہ سخت کرتے ہوئے صاف انکار کر دیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا موڈ نہیں، یہ کہہ کر وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ طلحہ اور ندا دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ طلحہ نے ندا سے پوچھا تھا، جسے خود بھی کچھ علم نہیں تھا۔ تھکن ہو گئی ہوگی، کتنے دنوں سے شادی کے ہنگاموں کی وجہ سے جاگ رہی ہے۔ پھر آپ کو تو پتا ہے نا کہ اسے ڈانس کا کتنا شوق ہے، پوری پوری رات گانے لگا کر انجوائے کرتی رہی ہے، اب تھکن سے بے حال نظر آ رہی ہے۔ ندا نے دور بیٹھی ریشم کو دیکھ کر خود ہی قیاس آرائی کی تھی اور طلحہ نے بھی سر ہاں میں ہلا دیا تھا، اور پھر دونوں ہی مہمانوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ ہر طرف خوشیاں تھی، قہقہتے، ایک وہ تھی جو سب سے دور الگ بیٹھ کر بس اپنے دل کو سنبھال رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب ختم ہو چکی تھی۔ جب سب گھر واپس لوٹے تو حال کی چکا چوند اور کہکوں کے بعد ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ ریشم اپنے کمرے میں آئی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے پرانے البمز نکال کر بستر پہ بکھیر دیے۔ طلحہ کی ہر تصویر پر وہ ہاتھ پھیر کر اسے محسوس کرتی۔ طلحہ خاندان کی تقریبات میں اسے سب سے زیادہ اہمیت دیتا نظر آتا تھا۔ ہر تصویر میں ریشم کے قریب مسکراتا ہوا۔ اس وقت وہ سب کچھ عام سا لگتا تھا، لیکن آج جب طلحہ کسی اور کا ہو چکا تھا، تب جا کے دل نے اعتراف کیا کہ وہ لمحے کتنے قیمتی تھے۔ ندا اور طلحہ شادی کے فوراً بعد ہنی مون پر چلے گئے۔ ریشم نے خود کو سنبھالنے کے لیے ماسٹرز میں داخلہ لے لیا۔ گھر والوں نے بھی سمجھا کہ شاید یہی اس کے دل کو بہلانے کا طریقہ ہے۔ رشتے آنے لگے مگر اس نے ہر بار انکار کر دیا۔ صاف کہہ دیا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ والدین نے ضد نہیں کی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ بیٹی اگر پڑھنا چاہتی ہے تو اسے اجازت دے۔ تقریباً 1 مہینے بعد ندا اور طلحہ واپس لوٹے۔ سب سے پہلے وہ سیدھے ریشم سے ملنے کو بے چین تھے، لیکن ریشم نے خود کو کتابوں میں چھپا لیا، دروازہ بند رکھا اور پڑھائی کا بہانہ بنایا۔ یہ رویہ ندا کے دل کو چپ کیا۔ وہ بنا کچھ کہے بہن کے کمرے میں چلی آئی۔ کیا بات ہے ریشم باجی، مجھ سے ناراض ہے کیا؟ ندا نے ہلکی سی شوقی سے کہا۔ ریشم نے کتاب پر جھکی نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم اپنے شوہر کو تنگ کرو، مجھے کیوں تنگ کرنے چلی آئی ہو؟ ندا حیران رہ گئی۔ میں نے تو آج تک آپ کو کبھی تنگ نہیں کیا، اب کیوں کروں گی؟ لیکن آپ ہی ہیں جو بالکل بدلی ہوئی لگ رہی ہیں۔ کوئی بات ہے کیا؟ وہ جلدی سے بہن کے پاس بیٹھ گئی۔ ریشم نے پل بھر کو نگاہیں اٹھائی لیکن فوراً سر جھکا لیا۔ نہیں، کیا بات ہوگی؟ اس کے لہجے کی سختی کے پیچھے چھپا درد ندا کو محسوس ہوا، مگر وہ کچھ کہہ نہ پائی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ریشم کی ہنسی جیسے کہیں گم ہوتی جا رہی تھی۔ چہروں پر سجائی جانے والی مصنوعی مسکراہٹ اب بہت کم دکھائی دیتی۔ اس کا مزاج سنجیدہ اور خاموش ہوتا چلا گیا تھا۔ گھر والے بھی یہ تبدیلی دیکھ رہے تھے، مگر سب یہی سوچ کر خود کو تسلی دیتے کہ ندا کی شادی کے بعد وہ تنہا ہو گئی ہے۔ دونوں جڑواں تھی، بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ سانس لیتی آئی تھی۔ شاید اسی لیے جدائی نے ریشم کے دل پر یہ بوجھ ڈال دیا تھا۔ اصل حقیقت سے مگر کوئی واقف نہ تھا۔ ندا کی شادی کو 3 مہینے گزرے ہی تھے کہ اس نے سب کو خوشخبری سنا دی۔ پورے گھر میں جیسے خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ سب دعائیں دیتے، مبارکبادیں دیتے، ہنسی خوشی کے رنگ اور گہرے ہو گئے، مگر ریشم کے دل پر ایک اور زخم لگ گیا۔ وہ اکیلی اپنے کمرے میں جا بیٹھی، الماری سے اپنی ڈائری نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے صفحے پلٹے۔ قلم اٹھایا تو دل کی تمام گھٹن الفاظ میں ڈھلنے لگی۔
جو کچھ تمہارے پاس ہے ندا، وہ سب میرا ہے۔ تمہارے حصے کی یہ خوشیاں دراصل میری ہیں۔ تمہاری جھولی میں طلحہ کی جو محبت ہے وہ میری دین ہے۔ میں نے ہی اپنی چاہت کو قربان کر کے تمہارے قدموں میں رکھ دیا، اور آج تم اسی پہ فخر سے مسکرا رہی ہو۔ الفاظ لکھتے لکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈائری کے سفید اوراق نم ہو گئے۔ وہ خود کو روکنا چاہتی تھی مگر ضبط اب ٹوٹ چکا تھا۔ دل کی کسک کاغذ پہ ڈھلتی رہی اور اس کے ساتھ اس کی روح جیسے بوجھل ہو گئی۔ ندا کو سب نے آنکھوں کا تارا بنا رکھا تھا۔ طلحہ تو اسے قدم زمین پر رکھنے ہی نہیں دیتا تھا۔ ہر پل اس کی دیکھ بھال میں لگا رہتا۔ دن گزرتے گئے اور وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ ندا کچھ دن اپنے میکے میں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ گھر بھر میں خوشی کا ماحول تھا، لیکن ریشم اب بھی اس سے دور، اجنبی سی بنی رہتی۔ جب بھی وہ ندا کے چہرے پہ چھلکتی مسکراہٹ اور بڑھتی روشنی دیکھتی، دل کے اندر ایک چبھن محسوس کرتی، جیسے اس کی اپنی زندگی بے معنی ہو گئی ہو۔ یہ دوری اور اجنبیت ندا نے بھی محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی دوران ایک دن ریشم یونیورسٹی گئی ہوئی تھی۔ ندا کپڑوں کے لیے الماری کھول رہی تھی کہ اچانک ایک ڈائری اس کے قدموں میں آ گری۔ وہ گھبرا گئی، اٹھا کر واپس رکھنے لگی، لیکن ایک صفحے پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہاں لکھا تھا، تم میری محبت، میری خوشیوں پر اپنا حق سمجھتی ہو، لیکن وہ سب کچھ میرا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ ندا کے ہاتھ لرزنے لگے، یہ پڑھتے ہی جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ باقی صفحات پلٹنے لگی اور ہر لفظ تیر کی طرح اس کے دل میں اترتا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ ریشم کے دل میں کتنی آگ، کتنی اذیت چھپی ہوئی تھی۔ ڈائری بند کر کے اس نے الماری میں واپس رکھ دی، مگر خود بستر پہ بیٹھتے ہی اس کا سانس پھولنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد اچانک ایک تیز درد نے اس کے وجود کو چیر ڈالا۔ اس نے خوفناک چیخ مار دی۔ پورا گھر بھاگتا ہوا کمرے میں آیا، سب گھبرا گئے اور فوراً اسے اسپتال لے جایا گیا۔ ریشم کو جیسے ہی خبر ملی، وہ یونیورسٹی سے بھاگتی ہوئی اسپتال پہنچی۔ ڈاکٹرز نے ایمرجنسی میں آپریشن کیا کیونکہ ندا کی حالت بگڑ گئی تھی۔ چند گھنٹوں کی کشمکش کے بعد ایک ننھا سا پری میچیور بیبی پیدا ہوا، لیکن خوشی کے اس لمحے کو خون جما دینے والی خبر نے ڈھانپ لیا۔ ڈاکٹرز نے سنجیدگی سے بتایا، آپریشن کے بعد ندا کومے میں چلی گئی ہے۔ یہ سن کر سب کی دنیا جیسے اجڑ گئی۔ گھر کی خوشیاں یکدم ماتم میں بدل گئیں۔ ریشم کے قدم لرز گئے۔ وہ ندا سے بے حد محبت کرتی تھی اور اس لمحے سے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو انجانے میں اس سے حسد اور نفرت جیسے جذبات پال بیٹھی تھی، آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی بہن اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ وہ جھولی پھیلائے اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ندا کو کومے میں 2 دن گزر گئے تھے اور بچہ انکیوبیٹر میں تھا۔ طلحہ کی دنیا اس کمرے کے اندر ہی سمٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ مسلسل اپنے ننھے بیٹے کو شیشے کے اس ڈبے میں دیکھتا رہتا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں کرتا کہ ندا اور بچہ دونوں سلامت رہیں۔ ادھر ریشم ندا کے سرہانے بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اتنے دنوں کے دکھ اور آنسو آنکھوں میں چھپائے بیٹھی تھی کہ اگر کسی نے غور سے دیکھا ہوتا تو اس کی خاموشی میں طوفان صاف چھلک جاتا۔ ندا کا چہرہ زرد اور کمزور تھا، مگر اس کی پلکوں نے ذرا سی جنبش لی اور ریشم کا دل ایک دم کانپ گیا۔ وہ تیزی سے جھک کر اس کے چہرے کے قریب آئی اور ندا نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر لرزتی ہوئی مدھم آواز میں اس سے معافی مانگی۔ ندا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لب کپ کپا رہے تھے، جیسے وہ برسوں کا بوجھ اتار دینا چاہتی ہو۔ ریشم کے اندر جیسے کائنات ہل گئی۔ اس نے فوراً سر ہلایا کہ ایسی بات نہ کرے، مگر ندا کی نظریں گہری تھی، جیسے وہ سب جانتی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور دل کے کتنے راز دبائے ہیں۔ ندا نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما اور کہا کہ اس نے ہمیشہ اس کی خوشیوں کے لیے قربانی دی اور آج بھی وہ اسے اس کے نصیب کے حوالے کرنے جا رہی ہے۔ ریشم کی سانسیں رکتی جا رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر ہونٹ سی گئے تھے۔
آنسو اس کے رخسار پر بہہ نکلے۔ ندا نے جیسے اپنی ساری ہمت یکجا کر کے کہا کہ وہ طلحہ اور بچے کا خیال رکھے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ریشم کا دل ان دونوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ سنتے ہی ریشم کی روح تک کانپ گئی۔ اس نے ندا کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگا لیا اور بے بسی سے روتی رہی۔ کمرے میں موت کی سی خاموشی تھی۔ ندا، نہیں، ایسا مت کرو، آنکھیں کھولو ندا، پلیز، وہ بار بار جھنجھوڑتی رہی، مگر ندا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ جم گئی تھی جو اب کبھی مٹنے والی نہ تھی۔ اس لمحے ریشم کو لگا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ ڈاکٹرز اور نرسیں کمرے میں آئیں۔ ندا کے جسم پر سفید چادر ڈال دی گئی۔ پورا ہسپتال نہو کنہ ہو گیا۔ طلحہ بھی اسی وقت بچے کو لے کر واپس آیا۔ جب اسے خبر ملی کہ ندا دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو وہ دیوانہ وار اس کے کمرے میں بھاگا۔ سفید چادر تلے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو دیکھ کر وہ زمین پر گر پڑا۔ ندا، ندا، تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ اس کی چیخیں سن کر سب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ریشم دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ طلحہ کے غم کو دیکھ بھی رہی تھی اور یہ احساس اس کی روح کو چیر رہا تھا کہ اس کی بہن کی موت کی وجہ وہی ہے۔ اگر اس نے دل میں یہ زہر نہ پالا ہوتا، اگر وہ اپنی حسرتیں چھپا کر نہ جیتی، تو شاید ندا آج زندہ ہوتی۔ 2 دن گزر گئے۔ ننھا بچہ انکیوبیٹر میں تھا، کمزور اور سانس لینے کے لیے مشینوں پر بھروسہ کرتا ہوا۔ طلحہ کی حالت اور بھی بگڑ گئی تھی۔ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، دن رات ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا رہتا یا شیشے کے اس کمرے کو تکا کرتا جہاں ننھی جان زندگی اور موت کے بیچ لٹک رہی تھی۔ ریشم نے خود کو الزاموں میں جھونک دیا تھا۔ اسے لگتا جیسے ندا کی موت اس کی بددعا، اس کی چھپی ہوئی خواہش، یہ اس کی نظر کی سزا ہے۔ وہ ہر رات سجدے میں گر کر رو پڑتی، یا اللہ، میری بہن کو کیوں لے لیا؟ اگر سزا دینی تھی تو مجھے دیتے، اس معصوم کو کیوں؟ تیسرے دن بچے کی حالت اچانک سنبھلنے لگی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب خطرہ ٹل رہا ہے۔ یہ خبر سن کر سب نے سکھ کا سانس لیا، لیکن طلحہ کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ شدید دکھ چھپا تھا۔ ندا نہیں رہی، لیکن اس کی یاد، اس کا وجود، اس کی نشانی، یہ بچی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس لمحے ریشم کمرے کے کونے میں کھڑی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا ندا کے آخری الفاظ، میرے جانے کے بعد میرے بچے اور میرے شوہر کا خیال رکھنا، تمہاری امانت تمہیں واپس سونپ رہی ہوں۔ ریشم کے دل پر ہتھوڑے برسنے لگی۔ کیا یہ سب اتفاق تھا؟ یہ ندا واقعی میرے دل کے راز جان گئی تھی؟ اس نے سوچا۔ وہ ڈائری، اس کے الفاظ، اس کا زہر، سب کچھ ایک ایک کر کے یاد آنے لگا۔ ندا کے جنازے والے دن پورا محلہ رو رہا تھا۔ سفید کفن میں لپٹی ہوئی ندا کی آخری دیدار کرتے ہوئے ریشم کا دل پھٹ کر رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی پناہ چھن گئی ہے۔ طلحہ کا رونا سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا تھا۔ ندا، تم نے وعدہ کیا تھا کبھی ساتھ نہیں چھوڑو گی، پھر یہ کیا کیا تم نے؟ طلحہ کو بالکل بھی اپنا ہوش نہیں تھا۔ وہ بس ندا کو ہی پکار رہا تھا۔ ندا کی موت کے بعد ریشم نے بنا کسی کی کچھ کہے خود ہی بچے کی پرورش سنبھالی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ننھا وجود اب مکمل طور پر اس کا سہارا ہے، وہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ ڈاکٹر سے کہہ کر اس نے ڈبے کا دودھ لکھوایا اور خود ہر وقت اس بات کا دھیان رکھنے لگی کہ اشر کو وقت پر دودھ ملے، اس کا بستر صاف ہو، اس کے ننھے ہاتھ پاؤں کبھی ٹھنڈے نہ پڑے۔ ریشم کے اندر کا خالی پن اسی بچے کی سانسوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ دن رات وہ اس کی ماں بن کر جی رہی تھی، جیسے اپنی بہن کا وعدہ پورا کر رہی ہو۔ طلحہ کا حال ایسا تھا کہ اسے نہ اپنے وجود کا ہوش تھا، نہ ہی بچے کا۔ وہ بس گم سم بیٹھا رہتا، کبھی ندا کی یادوں میں کھو جاتا اور کبھی اپنے آپ سے لڑنے لگتا۔ گھر والوں نے اسے کئی بار سمجھایا، مگر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اتنی شدید تھی کہ وہ سنبھل ہی نہ پاتا۔ ایسے میں ریشم نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اشر کو اپنی باہوں میں لے کر ماں کے لمس کی کمی کو پورا کرنے لگی۔ ریشم کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں اس کے دل کے اندر کی جنگ اور باہر کے حالات ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ندا کی موت کے بعد وہ بچے کے ساتھ اس قدر جڑ گئی تھی
جیسے وہی اس کی سانسوں کی ڈور ہو۔ اشر کی معصوم آنکھوں میں وہ ندا کی پرچھائی دیکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنے دل کو یہ سمجھا لیا کہ اب اس کا جینا مرنا اسی ننھے وجود کے ساتھ ہے۔ طلحہ کا حال ابتدا میں ایسا تھا جیسے دنیا اس کے قدموں کے نیچے سے نکل چکی ہو، مگر وقت کے مرہم نے آہستہ آہستہ اسے بھی سنبھالنا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے جب یہ فیصلہ سنایا کہ ریشم کو طلحہ کے ساتھ رخصت کر دیا جائے تو ایک پل کو ریشم کا دل جیسے ساکت ہو گیا۔ یہ وہی خواب تھا جو برسوں پہلے اس نے اپنی آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر پھر اپنی بہن کے خاطر قربان کر دیا تھا۔ آج وہی خواب حقیقت کا روپ لے رہا تھا، مگر کتنے کرب اور کتنی قربانیوں کے بعد۔ ریشم نے پہلے پہل تو صاف انکار کر دیا تھا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ اب طلحہ کو اپنی زندگی میں نہیں چاہتی تھی۔ طلحہ کی آنکھوں میں آج بھی اس کی بہن کے نام کے آنسو تھے۔ وہ اس شخص کی زندگی میں کیسے شامل ہو سکتی تھی؟ لیکن اشر کی خاطر خاموشی سے اس فیصلے کو قبول کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب یہ فیصلہ صرف دل کا نہیں بلکہ اشر کی زندگی کا بھی ہے۔ اشر کو ایک مکمل خاندان دینا سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ طلحہ نے بھی اس فیصلے پہ سر جھکا دیا، شاید اس لیے کہ وہ جانتا تھا ندا کی آخری امانت کو سنبھالنے کے لیے ریشم کے سوا اور کوئی نہیں۔ یوں ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب ریشم کی رخصتی کی تیاری ہونے لگی۔ سب کی آنکھوں میں ندا کی کمی کا دکھ تھا، مگر ساتھ ہی یہ امید بھی کہ شاید یہ نیا آغاز زخموں پر مرہم رکھ دے۔ ریشم کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رشتہ محبت کا ہوگا یہ محض ایک ذمہ داری کا۔ سادگی سے دلہن بنی وہ رخصت ہو کر طلحہ کے کمرے میں سیج پر بیٹھی تھی۔ گود میں اشر بھی موجود تھا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور بوجھ تھا۔ اتنے میں اس کی خالہ کمرے میں آئی اور اشر کو اپنی گود میں لے لیا۔ مسکرا کر کہنے لگی، آج کی رات اشر کو میں سنبھال لوں گی، تم آرام کرو۔ ان کے ہاتھ ریشم کی گود تک بڑھے ہی تھے کہ وہ ٹھٹک گئی۔ جلدی سے اشر کو سینے سے لگا کر بولی، نہیں خالہ، یہ میرے بغیر نہیں سوتا، اسے میری گود کی عادت ہے، میں سنبھال لوں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ خالہ نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا مگر کچھ نہ کہا، بس پیار سے سر پر ہاتھ پھیر کر باہر نکل گئی۔ کمرے میں پھر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ رات ویسی نہیں تھی جیسی نارمل شادیوں کی پہلی رات ہوتی ہے۔ نہ دلہن کے دل میں خواب تھے، نہ دلہے کے لبوں پر کوئی بات۔ یہ سہاگ رات نہیں بلکہ اشر کی ذمہ داریوں کی پہلی رات تھی۔ ریشم نے گود میں لیٹے ننھے وجود کو چوما اور اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہا کہ اگر میری زندگی کا مقصد یہی ہے تو میں ہر لمحہ اس پہ قربان کر دوں گی۔ طلحہ جب کمرے میں آیا تو دروازے پر ہی رک گیا، قدم جیسے آگے بڑھنے کی ہمت نہ پا رہے ہوں۔ سامنے کا منظر اس کے دل کو کسی انجانے جذبے میں گھیر گیا۔ ریشم اشر کو گود میں جھلا رہی تھی، ننھے سے وجود کو بڑی نرمی اور ممتا سے تھپک رہی تھی، اور پھر آہستگی سے اٹھ کر اسے جھولے میں ڈالنے لگی۔ اس کے چہرے پہ تھکن بھی تھی اور سکون بھی، جیسے اس کی پوری کائنات اسی ننھی سی جان میں سمٹ آئی ہو۔ طلحہ نے دیر تک خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ لمحہ عجیب سا تھا۔ اس کے دل میں ندا کی یاد بھی تھی، غم بھی، مگر ساتھ ہی ایک انوکھی سی راحت بھی کہ یہ ننھا وجود اور ریشم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ ریشم نے جیسے ہی جھولا ہلایا تو اشر کی پلکیں بند ہو گئیں۔ اس نے جھک کر پیار سے اس کی پیشانی کو چوما اور گہری سانس کے ساتھ اس جھولے کو آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ پلٹ کر جب اس نے پیچھے دیکھا تو دروازے پہ کھڑے طلحہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملی۔ لمحے بھر کو وہ چونکی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر فوراً نظریں جھکا لی۔ کمرے کی فضا میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس میں کہے بغیر بھی بہت کچھ چھپا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر بستر پر لیٹ گئی اور طلحہ جھولے کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے سوئے ہوئے معصوم بیٹے کو دیکھتا رہا اور پھر ریشم کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی قربت پہ ریشم کا دل جھلسنے لگا تھا۔ طلحہ نے نرمی سے اسے پکارا تو ریشم نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ دونوں کی آنکھیں ملیں اور پل بھر کو وقت جیسے تھم گیا۔ طلحہ نے پہلی بار نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ریشم کی انگلیاں کانپ رہی تھی، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کے لب ہلنے چاہے مگر آواز نہ نکل سکی۔ طلحہ نے آہستگی سے کہا،
میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں، مگر تم نے اشر کے لیے جو کیا ہے، میں چاہ کر بھی ساری زندگی تمہارا احسان نہیں اتار سکتا۔ طلحہ کی اس بات پر ریشم کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ وہ اس کی محبت کو احسان گردان رہا تھا۔ طلحہ نے جھک کر اس کے آنسو صاف کیے اور پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ دوپٹے کے پیچھے وہ حسن چھپا تھا جو برسوں سے اس کی آنکھوں میں بسی یادوں کو جگا رہا تھا۔ ریشم نے نظریں جھکائی تو طلحہ نے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلی میں لے کر قریب کر لیا۔ اس لمس میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے دونوں کے ٹوٹے ہوئے دل ایک دوسرے کے لمس سے جڑنے لگے ہوں۔ ریشم کا سانس رکنے لگا، دل کانپ رہا تھا۔ طلحہ نے آہستگی سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر آنکھوں پر اور پھر لبوں پر ٹھہر گیا۔ ریشم نے پل بھر کو آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں ندا کا مسکراتا ہوا عکس آیا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پلیز طلحہ، میرے اور آپ کے بیچ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ وہ فوراً ہی رخ موڑ گئی۔ طلحہ کو بھی احساس ہوا تھا کہ وہ کس حال میں تھی، اسی لیے وہ بھی ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ ریشم کے دل میں جیسے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، میں یہ رشتہ نہیں قائم کر سکتی۔ میں نے یہ شادی صرف اشر کی خاطر کی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھی، جیسے طلحہ کے قریب آتے ہی اسے اپنی بہن کا چہرہ دکھائی دے رہا ہو۔ دل کی گہرائیوں میں ایک ہی احساس اسے کچوکے لگا رہا تھا کہ وہ اپنی نظر کے باعث اپنی بہن کی زندگی نگل گئی ہے۔ ندا اب ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ گئی تھی، لیکن ریشم کو لگتا تھا کہ وہی اس کے دکھ کی وجہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ مشکل ہے، لیکن ریشم، تم اب میری بیوی ہو۔ اشر کی ماں، یہی حقیقت ہے اور ہمیں اسے سمجھنا ہوگا۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ طلحہ کے الفاظ جیسے اس کے دل پر دستک دے رہے تھے، مگر دل کے زخم بہت گہرے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وقت لو، لیکن ہمارے رشتے کی حیثیت کو قبول کرو۔ ریشم، ہمیں اس رشتے کو نبھانا ہوگا، اشر کے لیے، ندا کی امانت کے لیے، اور اپنے لیے بھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ طلحہ لباس تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اسی بستر پر منہ موڑے لیٹ گئی۔ دونوں کی سانسوں کی مدھم آوازیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھی، مگر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ ایک پاک اور جائز رشتے میں ہوتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کے قریب آنے میں شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد اشر رونے لگا تو ریشم سے گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے اچھا بہانہ مل گیا تھا۔ وہ آدھی رات تک یوں ہی لاؤنج میں بیٹھی اس کے ساتھ مگن رہی اور پھر تنہا اٹھ کر باہر آ گئی۔ کمرے میں آ جاؤ ریشم، ماما دیکھیں گی تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ انہیں لگے گا کہ شاید میں نے تمہیں باہر نکالا ہے۔ وہ نرمی سے مخاطب ہوا اور اشر کو اپنی گود میں لے لیا۔ اشر صرف تمہارا نہیں، میرا بھی بیٹا ہے۔ میں سنبھال سکتا ہوں اسے، اب تم سو جاؤ۔ وہ زبردستی ریشم کو کمرے میں لا کر لٹا چکا تھا اور خود اشر کو لے کر ٹہلنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اشر سو گیا۔ صبح ریشم کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ طلحہ نے اشر کو اپنے سینے پر سلایا ہوا تھا۔ شاید ساری رات وہ دونوں اسی طرح رہے تھے۔ ریشم کے دل میں پہلی بار طلحہ کے لیے ہلکی سی نرمی نے جنم لیا۔ وہ منظر اتنا پیارا تھا کہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کاش اس جگہ ندا ہوتی، یہ خوشیاں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی۔ کاش میں ندا اور طلحہ کی شادی کو دل سے قبول کر لیتی، اپنی ہی بہن سے حسد نہ کرتی۔ اس نے آنکھوں میں اترتے آنسوؤں کو حلق میں اڈیلا۔ یہ پچھتاوا تو ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ آہستگی سے اس نے اشر کو طلحہ کی گود سے اٹھایا اور پھر اسے صاف ستھرا کروا کر اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ ولیمے کی تقریب بھی سادگی سے گزر گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر تھے۔ یہ بات سب نے محسوس کی تھی، اس لیے ریشم کی والدہ نے اسے نرمی سے سمجھایا، بیٹی جو ہونا تھا ہو گیا۔ ندا کی قسمت میں شاید ایسے ہی لکھا تھا، مگر اب تم اپنے گھر کو بساؤ۔ میں اپنی ایک بیٹی کھو چکی ہوں، لیکن تمہاری خوشیوں کو نہیں کھونا چاہتی۔ طلحہ ایک بہت اچھا انسان ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بھی بہت مخلص رہے گا۔ ریشم نے نظریں جھکا لی۔ ماں کے الفاظ دل کو چھو گئے۔
مگر دل کے اندر موجود پچھتاوا ابھی بھی اس کی سانسوں پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے زندگی اسے بار بار یاد دلا رہی ہو کہ خوشیوں کو کھونے کا سبب وہ خود بنی تھی۔ دن خاموشی سے گزر رہے تھے۔ سارا وقت وہ بس اشر کے ساتھ ہی مصروف رہتی، جان بوجھ کر طلحہ کو نظر انداز کرتی، رات کمرہ چھوڑ کر نکل جاتی یا پھر غلطی سے بھی طلحہ کی طرف نظر نہ ڈالتی۔ طلحہ کی محبت آج بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں زندہ تھی، مگر جب بھی وہ طلحہ کو تصور کرتی تو اسے لگتا کہ وہ اپنی بہن سے بے وفائی کر رہی ہے۔ اس کی نظر میں آج بھی ندا کا حق طلحہ پر اس سے کہیں زیادہ تھا، اس لیے وہ بس طلحہ کی محبت اور اس رشتے سے بھاگ رہی تھی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو طلحہ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ آیات کا سکون تھا اور چہرے پہ ایک نرمی سی جھلک رہی تھی۔ ریشم کافی دیر تک اس کی تلاوت سنتی رہی۔ طلحہ کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ اسے اپنے ہر زخم پر مرہم لگتا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی بہنے لگی۔ وہ بس اس خوبصورت کلام میں کھو گئی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ طلحہ نے تلاوت مکمل کر کے قرآن پاک بند کیا، اسے آنکھوں سے لگایا اور جب ریشم کی طرف دیکھا تو چونک گیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ریشم کو بھی جیسے ہوش آیا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی، میرا دل چاہتا ہے آپ پڑھتے رہیں اور میں سنتی جاؤں۔ میرے ہر زخم کا مداوا ہونے لگا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ طلحہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا اور سنجیدگی سے بولا، کبھی کبھی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ میں نے بھی خود کو سنبھال لیا ہے، کیونکہ ہماری وجہ سے ہمارے گھر والے بھی بکھر رہے تھے۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں اور تمہاری ماں نے اپنی ایک بیٹی کھو دی ہے۔ یہی بات ہم دونوں کو سمجھنی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے آہستگی سے ریشم کے چہرے کو چھوا اور اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھ دیے۔ ریشم کو ایک انتہائی نرم اور انجان سا احساس ہوا، جیسے اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اس نے خود کو طلحہ کے حوالے کر دیا تھا۔ دونوں کئی مہینوں کی تھکن سے چور تھے۔ ندا کو گزرے 7 مہینے ہونے والے تھے اور ان کی شادی کو تقریباً 6 مہینے۔ یہ 6 مہینے ان دونوں نے بہت بوجھل گزارے تھے اور اب اس بوجھ کو اتارنے کا وقت آ چکا تھا۔ طلحہ نے آہستگی سے اس کی گردن کو چومتے ہوئے اپنی محبت کی مہر اس کے سینے پہ ثبت کر دی تھی۔ جذبات کی شدت نے دھیرے دھیرے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سب کچھ بھلا کر ریشم نے بس خود کو پوری طرح طلحہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اگلی صبح اس رشتے کی ایک نئی شروعات تھی۔ وہ نہا کر نکلی تو بے اختیار ہی طلحہ کے نزدیک چلی گئی۔ گیلے بالوں سے اس کے چہرے کو چھو کر اسے اٹھایا تھا۔ طلحہ نے اٹھتے ہی خوبصورت مسکراہٹ اس کے نام کی تھی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ نارمل زندگی کی طرف آ رہے تھے، مگر اشر کمزور اور پری میچور بیبی تھا، اس لیے اس کی اکثر طبیعت خراب رہنے لگی۔ ریشم ایک ماں کی طرح سے خیال رکھ رہی تھی، مگر مدر فیڈ نہ ملنے کی وجہ سے اسے مسائل کا سامنا زیادہ تھا۔ پھر بھی اس نے دن رات ایک کر دیا۔ اشر اس کے لیے صرف بھانجا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک امانت تھا جس کی بہن نے اس کے حوالے کی تھی۔ اشر کے لیے ریشم کا جھکاؤ اور خلوص طلحہ کے دل میں اس کی محبت کو دوبارہ جنم دے چکا تھا۔ آج رات تیار رہنا، دفتر سے آؤں گا تو ہمیں باہر جانا ہے۔ طلحہ نے 12 ستمبر کی ایک خوشگوار صبح دفتر جاتے ہوئے اسے حکم دیا۔ ریشم حیران ہوئی کہ کہاں جانا ہے، لیکن طلحہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شام کو جب وہ لوٹا تو آتے ہی جلدی کرنے کا شور ڈال دیا۔ ریشم نے اشر کو اپنی ماں کے حوالے کیا اور گھبرا کر پوچھنے لگی، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اشر کو چھوڑ کر میں پریشان ہو رہی ہوں۔ طلحہ مسکرایا، چلو تو صحیح، اور زبردستی سے اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھا کر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھے۔ ریشم کا دل دہل گیا۔ اتنے مہنگے ہوٹل میں کیوں لائے ہیں آپ مجھے؟ وہ گھبرا کر بولی۔ اسے یاد تھا کہ وہ ہمیشہ صرف چھوٹے موٹے آئس کریم پارلر ہی لے جایا کرتا تھا۔ بے اختیار ہی اسے ندا کا خیال آیا۔ طلحہ نے نرمی سے کہا، اس لیے کہ آج کچھ بہت خاص ہے۔ کیا خاص ہے؟ ریشم نے حیران ہو کر پوچھا۔ برتھ ڈے ہے آج تمہارا، بھول گئی تم؟ اس بار تم نے مجھ سے تحفہ بھی نہیں مانگا، لیکن میں نہیں بھولا۔ اس بار نہ صرف تحفہ ہے بلکہ ہم سیلیبریٹ بھی کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں خوبصورت سا چھوٹا کیک اور ڈنر ٹیبل پر سج گیا۔
ریشم کے چہرے پہ حیرانی اور خوشی کے رنگ ایک ساتھ چھلکنے لگے۔ اسے اندازہ ہوا کہ طلحہ نے سب کچھ پہلے سے ہی ارینج کر رکھا تھا۔ ریشم کی آنکھوں میں حیرت کی چھلک اور لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ طلحہ نے اس کے لیے اتنی محبت اور محنت سے سب کچھ ترتیب دیا ہے۔ کیک میز پہ رکھتے ہی طلحہ نے نرم لہجے میں کہا، چلو اب موم بتیاں بجھاؤ اور دعا مانگو۔ ریشم نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد آنکھیں بند کی اور اشر کی زندگی اور طلحہ کی محبت کی دعا مانگ لی۔ جب اس نے آنکھیں کھول کر موم بتیاں بجھائیں تو طلحہ نے زوردار تالیاں بجائیں۔ لمحے بھر کو وہ دونوں قہقہے میں کھو گئے۔ اس لمحے کی روشنی نے ریشم کے دل کے اندھیروں کو کچھ کم کر دیا۔ اب میرا تحفہ، طلحہ نے شرارت سے کہا اور جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ ریشم نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ لیا۔ اس کے اندر ایک نازک سا کڑا تھا۔ سونے کی باریک زنجیر میں جڑے چھوٹے چھوٹے موتی جگمگا رہے تھے۔ ریشم کے ہاتھ لرز گئے۔ یہ سب میرے لیے؟ طلحہ نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے جواب دیا، ہاں، صرف تمہارے لیے۔ میں جانتا ہوں شاید میں تمہیں وہ سب خوشیاں نہ دے سکوں جو تمہارے خوابوں میں تھیں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی میں تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سنتے ہی ریشم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ دل میں چھپی پچھتاوے کی دیوار جیسے آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی۔ اس نے پہلی بار دل کی گہرائی سے محسوس کیا کہ طلحہ صرف ندا کا نہیں، اس کا بھی ہے۔ ویٹر کھانا سجا کر جا چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے کھانے لگے۔ 5 اسٹار ہوٹل کی روشنی، میوزک کی مدھم دھن اور ایک دوسرے کی موجودگی نے لمحے کو یادگار بنا دیا۔ طلحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ریشم، آج پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں۔ ریشم نے نظریں جھکا لی، لیکن دل کے اندر کہیں خوشی کا ایک دیا جل اٹھا تھا۔ ریشم نے نظریں جھکا رکھی تھی، مگر دل کے اندر خوشی کا ایک دیا روشن ہو چکا تھا۔ وہ لمحہ جو کبھی اس کے لیے بوجھ محسوس ہوتا تھا، آج زندگی کی سب سے قیمتی یاد بن گیا تھا۔ طلحہ کی باتوں نے اس کے دل میں سکون کی وہ لہر پیدا کر دی تھی جس کی تلاش اسے برسوں سے تھی۔ ندا کا غم، پچھتاوے کا بوجھ، سب جیسے آہستہ آہستہ دل کی گہرائیوں میں مدھم ہونے لگا۔ کھانے کے بعد طلحہ نے نرمی سے کہا، چلو اب گھر چلتے ہیں، اشر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ گھر واپسی کے سفر میں وہ دونوں خاموش تھے، لیکن یہ خاموشی بوجھل نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ کمرے میں آ کر جب اس نے سوئے ہوئے اشر کو گود میں لیا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، ندا، تم نے جو امانت میرے حوالے کی تھی میں اسے سنبھال رہی ہوں، اور شاید اب خود کو بھی۔ طلحہ نے اس لمحے ریشم کی کمر کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں خاموشی سے ایک دوسرے کے لیے قبولیت اتر آئی تھی۔ وہ لمحہ ایک نئے سفر کی شروعات تھا، ایسے سفر کی جہاں ماضی کے زخم دھندلا جائیں گے اور حال کی روشنی زندگی کو نیا رنگ دے گی۔